اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ الْكَافِرَ مِنَّا رَحْمَةً غِنًى وَصِحَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ مِّن رَحْمَةِ اللَّهِ كَفُورٌ شَدِيدُ الْكُفْرِ بِهِ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ فقر وشدة مسته ليقولن ذهب السيئات المصائب عني ولم يتوقع زوالها ولا يشكر عليها إنه لفرح فرحبة فخور على الناس بما أوتي إلا لكن الذين صبروا على الضراء وعملوا الصالحات في النعماء أولئك لهم مغفرة وأجر كبير هو الجنة فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به وزائق به صدرك بتلاوته عليهم لأجل أن يقولوا لولا هلا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه كما اقترحنا إنما أنت نذير فلا عليك إلا البلاغ والإتيان بما اقترحوا والله على كل شيء وكيل حفيظ فيجازيهم. لغات دیکھیے. اذقنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی باب افعال سے ہے. اذاق یذیق اذاقتاً معنی چکھانا. نزعنا یہ بھی صیغہ جمع متکلم فعل ماضی. یہ ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. مصدر آتا ہے نزعن چھیننا کھینچ لینا. یئوس صیغہ صفت ہے. اس کے معنی نا امید. باب سمع سے مستعمل ہے. یأسن مصدر آتا ہے نا امید ہونا. کفور صیغہ صفت ناشکری کرنے والا. یہ بھی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. مصدر ہے کفرن و کفرانن کافر ہونا کفر کرنا ناشکری کرنا. نعما آسودگی راحت و آرام. مال و دولت جمع انعم. ضراء اس کے معنی سختی مصیبت فقر و فاقہ. سیئات سیئتن کی جمع ہے مصیبت برائی. آگے ہے فرحن صیغہ صفت خوش شاداں. سمع یسمع سے مصدر آتا ہے فرحن خوش ہونا. آگے ہے فخور یہ صیغہ صفت ہے. اس کے معنی فخر کرنے والا شیخی بگھاڑنے والا. فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. مصدر ہے فخرن فخر کرنا فوقیت جتانا شیخی بگھاڑنا. لعلک یہ کلمہ شک ہے بمعنی لا تترک. مراد اس سے زجر ہوتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا حکم دے اور تاکید کے واسطے کہے کہ لعلک تقصر فیما امرتک بہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس کام کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس کو ضرور کرنا. لا تترک یعنی ہرگز مت چھوڑنا. ذائقن اس کے معنی تنگ دل. ضرب سے ذاق یذیق ذائقن تنگ ہونا. آگے ہے کنزن مال خزانہ جمع کنوز. ترجمہ دیکھیے. اور اگر ہم کافر انسان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی
مالداری اور صحت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اس کو اس سے چھین لیتے ہیں تو بے شک وہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور اللہ کی رحمت پر ناشکری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو تکلیف یعنی فقر و شدت پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ ہم سے مصیبتیں اب دور ہو گئیں، اور اس کے ان نعمتوں کے زوال کا خیال بھی نہیں کرتا اور اس پر شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ بے شک وہ اترانے والا اور لوگوں پر اللہ کی عطا کردہ چیزوں کی وجہ سے شیخی بگھاڑنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں نیک عمل کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر یعنی جنت ہے۔ تو آپ نہ چھوڑیں بعض ان چیزوں ان احکام کو جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں تک اس کی تبلیغ نہ کریں اس کے بارے میں سستی کرنے کی بنا پر، اور آپ اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ بھی نہ ہو ان کے سامنے تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے، اس بنا پر کہ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر خزانہ، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو اس کی تصدیق کرتا، جیسا کہ ہم نے اس کا مطالبہ بھی کیا۔ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، تو آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر اللہ کا پیغام پہنچانا، ان کی مطلوبہ چیز کو لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، لہذا اللہ تبارک تعالی ان کو اس کی سزا دے گا۔ ماں قبل کی آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو عذاب الہی سے ڈراتے تو کفار بڑی بے باکی سے یہ کہہ دیتے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو اور ہم کو ڈرا رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کا حال بیان فرمایا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ایک حال پر باقی نہیں رہتی، بلکہ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر عیش و آرام کے بعد ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو تو نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد راحت پہنچے تو اترانے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ الْكَافِرَ مِنَّا رَحْمَةً غِنًى وَصِحَّةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ من رحمت اللہ کفور شدید الکفر بھی، کہ قسم بخدا اگر ہم کافر انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی جانب سے، یعنی مالداری اور صحت عطا کرتے ہیں، پھر اس کو ان سے چھین لیتے ہیں، تو وہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید اور بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ناشکری میں بہت ہی شدت آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ڈنگے مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا، لیکن بودا اور بے صبرہ اتنا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد صرف چند روز کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دے تو پچھلی ساری مہربانیوں کو فراموش کر کے نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ بس اس کی زندگی کا حاصل یہی ہے کہ گزشتہ پر ناشکری کرتا ہے اور آئندہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک طبعی عادت قبیحہ ہے جس سے مسلمانوں کو بچتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ فَقْرٍ وَشِدَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ وَالْمَصَائِبُ عَنِّي وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَوَالَهَا وَلَا يَشْكُرْ عَلَيْهَا۔
انہ لفرح فرح بطر فخور علی الناس بما اوتی، کہ قسم بخدا اگر ہم اس کو پہنچنے والی مصیبت یعنی فقر و شدت کے بعد اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ سیئات و مصائب ہم سے ہمیشہ کے واسطے دفع ہو گئی، اور وہ نعمتوں کے زوال کی توقع نہیں رکھتا اور اس پر شکر بھی ادا نہیں کرتا، بے شک وہ تو اترانے والا اور لوگوں کے سامنے ہماری عطا کردہ چیز پر شیخی بگھارنے والا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نعمت و کلفت دونوں کے لیے اللہ نے ازقنا یعنی چکھانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ دنیا میں نہ راحت مکمل ہے اور نہ کلفت مکمل ہے، بلکہ چکھنے اور نمونے کے درجے میں یعنی معمولی ہے، تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور کلفتوں کا اندازہ ہو سکے۔ اس لیے نہ دنیا کی راحت زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے اور نہ دنیا کی کلفت زیادہ غم کی چیز ہے۔ بہرحال ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً اجرت پسند اور موجودہ حالات کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات و واقعات میں غور فکر کرنے اور اس کو یاد رکھنے کا خوگر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نعمت کے بعد مصیبت آ جاتی ہے تو رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ جس ذات نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف و مصیبت کے بعد کوئی راحت و نعمت مل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی پچھلی حالات میں غور و فکر کرتا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اس کا شکر ادا کرتا، اور زیادہ اکڑنے اور اترانے لگتا ہے اور پچھلی حالت کو بھول جاتا ہے، یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے، اب اس نعمت کے ملنے کے بعد ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، کبھی بھی یہ نعمت ہم سے زائل نہ ہوگی۔ حالانکہ اس غافل انسان کو یہ سوچنا اور خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اور راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔ اسی موجودہ پرستی کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے جو انسان کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات و تغیرات میں غور کرو کہ کون سی طاقت اس کے پردے میں کام کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خدائی طاقت ہے۔ آگے فرمایا گیا الا لیکن الذین صبروا علی الضراء وعملوا الصالحات فی النعماء اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر هو الجنہ، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے مصائب پر صبر سے کام لیا اور خوشحالی میں عمل صالح کیا، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے یعنی جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اوپر میں جو عام انسانوں کا حال بیان ہوا اس سے اللہ کے وہ بندے مستثنیٰ ہیں جو تکلیف و مصیبت کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرتے ہیں اور امن و راحت کے وقت شکر گزاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ ایسے اولو العزم وفاداروں کی جماعت ہی عظیم الشان بخشش اور انعام کی مستحق ہے۔ یہاں پر اللہ کے بعد لیکن لا کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں مستثنی منقطع ہے، لیکن اگر انسان سے متعین انسان مراد نہ لیا جائے بلکہ جن سے انسان مراد لیا جائے تو پھر اس کو مستثنی متصل بھی قرار دینا درست ہوگا۔ آگے فرمایا گیا فَلَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدْ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ فَلَا تَبْلُغَهُمْ إِيَّاهُ لِتَهَاوُنِهِمْ بِهِ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْهِمْ لِأَجَلِ أَن يَقُولُوا لَوْلَا هَلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يُصَدِّقُهُ كَمَا اقْتَرَحْنَا إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ فَلَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ لَلْإِتْيَانُ بِمَا اقْتَرَحُوهُ،
کہ شاید آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان احکام کو چھوڑ دیں جن کی آپ کو وحی کی گئی، چنانچہ آپ وہ احکام ان کو نہ پہنچائیں۔ شاید ایسا نہ ہو جائے کہ آپ ان کو وہ احکام نہ پہنچائیں ان کے ان احکام کے سلسلے میں سستی کرنے کی بنا پر، اور شاید آپ کا دل بھی تنگ ہونے لگے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، اس وجہ سے کہ وہ کہنے لگیں کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ جو ان کی تصدیق کرے، جیسا کہ ہم نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، مطلوبہ چیز کو پیش کرنا نہیں ہے۔ یہاں غور کیجئے، دیکھیے اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، لعل کبھی تو امر محبوب کی توقع کے لیے آتا ہے، جیسے لعل الحبیب قادم، اور کبھی امر مکروہ اور ناگوار بات کی توقع کے لیے آتا ہے، جیسے لعل العدو قادم۔ آیت حاضہ میں یہی دوسرا معنی مراد ہے، کیونکہ ترک تبلیغ یہ امر مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہاں پر لعل کو توقع کے معنی پر محمول کیا جائے تو ایک محال لازم آئے گا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مامورات کو چھپانا اور اس کی تبلیغ نہ کرنا، اور چھپانے اور تبلیغ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ لازم آئے گا، حالانکہ یہ آپ کی ذات سے محال ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ لعل یہاں پر معنی توقع پر محمول نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہاں پر استفہام انکاری کا ہے، اور دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر احکام کی تبلیغ پر ابھارنے کا ہے۔ گویا کہ اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ بلغ ما امرت به ولو کرہ المشرکون ذلک ولا تترک التبلیغ محافظۃ علی عدم استہزائہم۔ اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کرتے جس میں مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی فضیحت ہوتی، تو اس آیت کو سن کر وہ بھاگ جاتے اور کہتے یہ قرآن ہمارے یہاں نہیں چلے گا، کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دو، کہ جہاں جہاں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، ان کی بے بسی اور بے کسی کو بیان کیا گیا ہے، ان سب کو قرآن میں سے اڑا دو، تب ہم تمہاری پیروی کریں گے، تمہاری بات مانیں گے اور تم پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر ان کے اس خیال کی تردید فرمائی، چنانچہ آپ کو تبلیغ پر ابھارا گیا اور چھپانے سے منع کیا گیا۔ اور ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں گے کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے آپ سب کو بخشش کرتے پھریں، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے اور وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لغو اور بیہودہ فرمائشوں سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ رحمت للعالمین سے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ان کی بیہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، اس لیے ایسی فرمائشوں سے سخت دلگیر اور دل تنگ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ ناخوش ہو رہے ہیں؟ مثلا وہ آیت جن میں بتوں کی مجبوری اور بے بسی کو بیان کیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور کیا آپ ان کی ایسی فرمائشوں سے دل تنگ ہو جائیں گے؟ آپ کے بارے میں تو ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ تو قرآن کا کوئی حصہ ان کی رعایت میں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ان کی بیجا فرمائشوں سے دل تنگی ہونی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سارے کاموں کو انجام دینا تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور یہاں پر نذیر کا لفظ خاص طور پر جو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کافر تو ڈرائے جانے کے ہی مستحق ہیں، ورنہ تو
آپ جس طرح نذیر ہیں اسی طرح بشیر بھی ہیں۔ وآخر دعوانا